اور ایک چوتھی بات جس کی طرف میں متوجہ کرنا چاہتا ہوں میرے بھائیوں بہنوں بیٹیوں، اس کا تعلق ہے حقوق العباد سے۔ مجھے بہت ڈر لگتا ہے کہ حقوق العباد کی کوتاہی کے اندر ہم کہیں پکڑ میں نہ آ جائیں۔ مجھے یاد یہ پڑتا ہے کہ علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ نے جو فقہ کی چوٹی کی کتاب لکھی ہے، وہ فرمانے لگے اگر کسی نے کسی کا حق 3 پیسے بھی مارا، اس پر پیسوں کا حساب چلتا ہے، اس کے بدلے میں 500 اس کی قبول نمازیں اس سے چھین کر دوسرے کے پڑھنے میں ڈال دی جائیں گی۔ آج دیکھ لیں کہ ہم آج کل کس قدر نیکی کرنے کے بعد بورے کے بورے ہم نیکیوں کے بھر رہے ہیں، ساتھ غیبتیں ہو رہی ہیں، برائیاں ہو رہی ہیں۔ تو میری بہنوں اور میری بیٹیوں، میری درخواست یہ کہ اللہ نے آج موقع دیا ہے، یہ ٹیلی فون جو ہزار ہمارے اندر برائیاں پھیلا رہا ہے، میں درخواست کرتا ہوں جس سے ہمارا تعلق ہے، خدا کے لیے 2 لائن کا یہ واٹس ایپ کر دیجئے کہ اگر میری طرف سے کسی کو کوئی تکلیف پہنچی ہو، غیبت ہوئی ہو، کوئی برائی پہنچی ہو، تو مجھے اللہ کے لیے معاف کر دیں، اور میں بھی سب کو معاف کرتا ہوں۔ کل میدان محشر پر میں نہیں چھوڑتا کہ ایک دوسرے کا ہم گریبان پکڑیں، پھر یقین کر لیں کہ اللہ جل شانہ معافی کا غیب سے بندوبست فرما دیں گے۔ مجھے ایک حدیث یاد آئی، وہ سنانا چاہتا ہوں۔ نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واللہ لا یؤمنو، واللہ لا یؤمنو، واللہ لا یؤمنو، 3 مرتبہ قسم کھائی، خدا کی قسم وہ مومن نہیں، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں۔ صحابہ کہنے لگے قیل ومن یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول یہ کن کے بارے میں آپ فرما رہے ہیں؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الذی لا یامن جارہ بوائقہ، فرمایا میری نگاہ میں وہ مسلمان نہیں، وہ مومن نہیں کہ جس کا پڑوسی اس کی شرارتوں سے محفوظ نہ ہو۔ آج دیکھ لیں ہم حق کے پڑوس کیا ادا کر رہے ہیں۔ یہ روایت تو بارہا سنی کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی خود پیٹ بھر کر کھائے اور اس کا پڑوسی بھوکا ہو، میں اس کو مسلمان نہیں سمجھتا ہوں۔ دوسرے کی دل آزاری کرنا، تکلیف پہنچانا کس قدر بڑا گناہ ہے۔ مجھے شیخ سعدی شیرازی رحمۃ اللہ علیہ کا شعر یاد آیا، وہ سناتا ہوں، توجہ سے سن لیجئے۔ وہ بیان کرتے ہیں شنیدم کے مردان راہ خدا، شنیدم کے مردان راہ خدا، دل دشمنا ہم نہ کر دند تنگ۔ میں نے اللہ کے درویشوں سے یہ سنا ہے کہ وہ اپنے دشمنوں کا بھی دل جو ہے وہ خفا نہیں کر دیتے۔ ترا کہ میسر شود ای مقام کے بعد دوستانت خلاف است جنگ، اور تو کیسے اللہ کو پائے گا کہ تو نے اپنے دوستوں کے خلاف غیبت بھی شروع کر دی، جنگ بھی شروع کر دی ہے، خیانت بھی شروع کر دی ہے۔ میرے بھائیوں اور میرے بہنوں اور میری بیٹیوں، آج ہم میں سے ہر ایک اپنے گریبان میں جھانکے اور یہ فیصلہ کرے اور سوچے کہ میں صبح سے شام تک کس گناہ میں مبتلا ہوں، میری زبان، میری آنکھیں، میرا ہاتھ، میرا دل کہاں چل رہا ہے اور میں کہاں کہاں اللہ کی مخالفت کر رہا ہوں۔ میں یہ ایک بات بہت ہی درد مندی سے بھی عرض کرتا ہوں، اللہ کی نعمت کا بھی ذکر کرتا ہوں کہ الحمدللہ ہمارے اس پاکستان کے اندر بڑے بڑے مخیر حضرات ہیں اور اللہ کی راہ میں اتنا خرچ کر رہے ہیں، مساجد، مدارس، طلباء، ہسپتالوں میں۔ میں یہ پنجاب کے ہسپتالوں کے لیے میرا وزٹ سرکاری طور پر زکوٰۃ کی تقسیم میں ہوتا تھا، میں بتلا نہیں سکتا ہوں کہ اتنی بڑی بڑی بلڈنگیں بنائی ہیں، دوائیاں بھی دے رہے ہیں، کھانا بھی دے رہے ہیں، اور رمضان کے دسترخوانوں کا تو پوچھ ہی نہ کہ کس کس انداز
اعراض کے اندر غربا اور فقراء اور مساکین کے روزے افطار کرائے جاتے ہیں، لیکن میں آج جو بیان کرنا چاہتا ہوں، جو رونا میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں، اب خدا کے لیے ہم گھروں میں بیٹھے ہیں، فرصت کے لمحات ہیں، مصروفیت کی زندگی میں صبح سے شام کاروبار اور 99 کے چکر میں لگے رہتے تھے، اب اللہ نے فرصت دی ہے۔ میرا جی یہ چاہتا ہے کہ میں اپنے آپ کو بھی اور آپ تمام حضرات سے بھی عرض کروں کہ ہم ایک منظم پلان اور پروگرام بنائیں۔ ہر شہر کے مخیر حضرات، لاہور والے لاہور میں دیکھیں، ہمارے قرب و جوار میں، ہمارے محلوں میں، ہماری جھگیوں کے اندر لوگ کس طرح زندگی گزار رہے ہیں، ہم کیسا نظم کریں کہ ہماری زکوٰۃ بھی ادا ہو جائے اور ان بھوکوں کا پیٹ بھی بھر جائے۔ میں نے شاید پہلے بھی عرض کیا تھا کہ اگر صرف فیصل آباد کے تاجر دیانتداری سے اگر زکوٰۃ ادا کرے تو اس پاکستان میں شاید کوئی بھی بھوکا آپ کو نظر نہیں آئے گا۔ میں پھر آپ حضرات سے درخواست کرتا ہوں کہ اللہ جل شانہ ہمیں توفیق عطا فرمائے، لیکن میں نے پھر وہ دعائیں جو میں نے پہلے بھی ذکر کی تھی آج پھر یاد کرا رہا ہوں۔ ایک تو گھر میں بچے بچیاں سب رو رو کر اللہ سے دعائیں مانگنی ہیں، اور یہ اللہ کا نام یا سلام ہو یا سلام ہو یا سلام، اے اللہ آپ کی ذات تو سلامتی والی ہے، یا اللہ ہمیں بھی اے اللہ تو سلامتی عطا فرما دے۔ تو میرے دوستو، میری بہنوں اور میرے بھائیوں، انشاءاللہ العزیز اللہ کی رحمت بھی متوجہ ہوگی۔